The Gems Academy. السلام علیکم. آج ہم اردو قواعد میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے اسم، فعل اور حروف کی تعریف. ٹھیک ہے. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، جانور یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، اسم کہلاتا ہے. اب اسم کی تعریف آپ لوگ شاید 1 2 سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ اسم کی کیا تعریف ہے. یعنی کہ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ، جانور یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، اسم کہلاتا ہے. نام جاندار کا ہو یا بے جان کا، سب اسم کہلائیں گے. اب ہم لوگ انسان، ٹھیک ہے، جانوروں میں بھی بہت سارے ہیں. وہ ہے شیر ہے، بکری ہے، چیتا، ان سب کے کوئی نہ کوئی نام ہیں. اسی طرح بے جان چیزیں، دریا، پہاڑ، سمندر، یہ سب چیزیں بھی ہیں. تو ہمارے انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں، کرسی، میز، دروازہ، کھڑکی، گھر وار، یہ سب بھی ان کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں، وہ اسم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا علی انسان کا نام ہے، کتاب چیز کا نام ہے، کراچی شہر کا نام ہے، شیر جانور کا نام ہے، بلی جانور کا نام ہے وغیرہ. یعنی کہ کسی بھی جاندار اور بے جان چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. اچھا. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سہنا پایا جائے، وہ کلمہ فعل کہلاتا ہے. مثلا کھیلنا، سونا، جاگنا، دوڑنا وغیرہ. ایسا فعل اس کو کہتے ہیں جس میں جملے میں کام ظاہر ہو رہا ہو. یعنی علی نے خط لکھا، تو علی نے کیا کام کیا، اس میں لکھا کیا ہے، اس میں فعل ہے. کیا لکھا، خط لکھا. کس نے لکھا، علی نے لکھا. تو اس میں جو کام ظاہر ہو رہا ہے وہ فعل کہلائے گا. مالی نے پودوں کو پانی دیا کیا ہے، فعل ہے. علی دوڑا کیا ہے، فعل. اکرم سو رہا کیا ہوگا، فعل. تو یعنی کہ جس بھی جملے میں کام کرنا ظاہر ہو رہا ہو وہ فعل کہلاتا ہے. حروف، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح. حروف وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو کسی بھی جملے کو مکمل کر کے اسے بامعنی بناتے ہیں. ان کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، مگر کسی کے ساتھ مل کر وہ اپنے جملے کو مکمل کرتے ہیں. وہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر جملے کو مکمل کرتے ہیں. مثلا کا، کی، کے، نے، پر، سے، کو وغیرہ. یعنی کہ یہ بے معنی لفظ ہوتے ہیں. حروف بے معنی لفظ ہوتے ہیں. ایسے بے معنی لفظ ہوتے ہیں جو ان کے اپنے خود کے کوئی معنی نہیں ہوتے، وہ بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ، دوسرے اسم یا فعل کے ساتھ مل کے جملے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، جملے کو خوبصورت بناتے ہیں. ہم کا، کی، کے، نے، پہ، سے کہیں گے تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا ایسی باتیں کر رہی ہیں، تو نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو. اگر میں صرف اسم اور فعل کو، اس کو یا صفت کو اس میں ملا کے بغیر حروف کے جوڑ کے آپ کو جملہ بنا کے دوں تو تب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلم ٹھنڈا پانی، اب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہوا. یہ میں کہوں اسلم نے ٹھنڈا پانی پیا، تو اب سمجھ میں آیا. جب ہم نے اس میں نے لگایا، آگے پیا لگایا، تو کیا ہوا، اسلم نے ٹھنڈا پانی پیا تو فعل ہے اس میں. تو جب ہم نے نے لگایا تب آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ اچھا اس نے اسلم نے یہ کام کیا تھا کہ پانی پیا. میں نے اکرم اسلم مٹھائی کھلائی، تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو. اکرم نے اسلم کو مٹھائی کھلائی. تو یہ اس طرح کے اگر جملے ہوں گے تو یہ جملے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں. کا، کی، کے سے لگ کے ہمارا جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ہماری بات سمجھ میں آتی ہے، بات میں وزن آ جاتا ہے، جملے میں وزن آ جاتا ہے. ان کے اپنے خود کے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہ دوسروں کے ساتھ مل کر بامعنی جملہ کر دیتے ہیں، خوبصورت جملہ کر دیتے ہیں. ان کا صرف اتنا کام ہوتا ہے گرامر میں. اچھا. ورک شیٹ دیکھیے. نمبر 1 ہے اس کی، خالی جگہوں کو مناسب حروف سے پر کیجیے. میں نے، ڈیش، یہاں پہ ڈیش آ گیا. اس سے کہا، وہ صبح سے شام تک کام کرتا رہا. چور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا. کام میں دل لگاؤ. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ حروف نہیں لگے ہوئے. اب آپ کے دیکھ لیں، اسی طرح اگر پڑھیں، انڈر لائن والا لفظ نہ پڑھیں تو آپ کو نہیں بات سمجھ آئے گی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے. ان کاپیوں یہاں اٹھا میز رکھ دو، تو نہیں سمجھ میں آیا نا. ان کاپیوں کو یہاں سے اٹھا کر میز پر رکھ دو. اکرم اسلم دیر پڑھتے رہے، نہیں سمجھ میں آیا. اکرم اور اسلم دیر تک پڑھتے رہے.
ٹھیک ہے، یہ آپ کا لکھ لیجیے گا، بہت آسان ہے. آپ کو مجھے معلوم ہے حروف لگانے آتے ہیں، اسم کی تعریف بھی پتہ ہے، فعل کی بھی، لیکن یہ ہم تھوڑا سا ریوائز کر رہے ہیں اور اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے یہ آپ کو ہم نے دوبارہ کام دیا. سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کو درست خانوں میں لکھیے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کھیلنا، کودنا، بکری ڈالنا، چرواہا، کا، جنگل، مارنا، ہرن کے، پورا کرنا، دوڑانا، کی آندھی، آنا، پانی، تک، لکھنا. یہ سب الفاظ اس میں اسم بھی ہیں، فعل بھی ہیں اور حروف بھی ہیں. تو یہاں پہ میں نے لکھا اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں پہ کالم بنایا ہوا اسم، فعل، حروف. اچھا، اب ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے اور اس والے کالم میں ہم لکھ دیں گے. جیسے یہاں لکھا میں نے شاہ جہاں. شاہ جہاں کیا ہے؟ اسم ہے. فعل جانا، حروف پر. اب یہاں پر دیکھیے اس والے ورڈ میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. سب سے پہلا کھیلنا. کھیلنا کیا ہے؟ فعل. تو آپ فعل والے کالم میں لکھ دیں گے. کودنا کیا ہے؟ فعل. فعل والے کالم میں لکھ لیں گے. بکری. بکری کیا ہے؟ اسم. اسم والے کالم میں آپ لکھ لیں گے. ڈالنا. ڈالنا کیا ہے؟ فعل. تو فعل والے کالم میں آ جائے گا. چرواہا. چرواہا کیا ہے؟ اسم. اسم میں آ جائے گا. کی، حروف. کا، حروف. جنگل، اسم. مارنا، فعل. ہرن، اسم. کے، حروف. پورا. پورا آئے گا یہاں پہ یا تو فعل میں آئے گا کہ پورا کام کر لیا، یا تو یہاں پہ حروف میں آئے گا. کرنا، فعل. دوڑنا، فعل. کی، حروف. آندھی. آندھی ہے یہ. آندھی، اسم. آنا، فعل. پانی، اسم. تک، حروف. لکھنا، فعل. میں، حروف. سے، حروف. نے، حروف. جھونپڑی، اسم. سمجھ میں آیا ہوگا؟ بہت آسان ہے. آپ اس کو لیکن کام بہت اچھا سا کریے گا. سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل جملوں میں سے حروف چن کر لکھیے. میں نے یہاں پہ پورا جملہ لکھ دیا ہے. اب آپ اس میں سے حروف الگ کریے گا. اسی طرح پہلے جملے لکھ لیجیے گا، پھر اس کے ساتھ لائن ڈرا کیجیے گا، پھر اس کے بعد لکھیے گا حروف. حروف کی ہیڈنگ اوپر ڈالیے گا، اور یہاں پہ جہاں جملے لکھے ہوئے ہیں اس کے جملوں کے اوپر ہیڈنگ ڈالیے گا جملے. پھر لائن ڈرا کیا آپ نے، پھر یہاں پر لکھا حروف. اب یہاں پہ میں نے کیا کیا لکھا، یہ کپڑے الماری میں رکھ دو. تو یہ آئے گا حروف میں آئے گا حروف میں. اوکے. میز پر کتابیں اور کاپیاں رکھی ہیں. پر اور ہیں کیا آئے گا؟ یہاں پر آئے گا حروف میں. جو کچھ مانگنا ہو خدا سے مانگو. جو سے کچھ یہاں پہ حروف میں آئے گا. امید ہے کہ یہ کام کل تک مکمل ہو جائے گا. جتنے حروف ہوں سب لکھیے گا، کوئی ایک نہیں لکھے گا، سارے لکھ دیجیے گا. کہ، یہ، تک، ہوگا، یہ سب حروف میں آ جائیں گے. ہوا اور پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور کے لیے ہے، یہ سب حروف میں آئیں گے. اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر بھی آئے گا اسی میں حروف میں آئے گا. تو حروف میں آئے گا. گے حروف میں آئے گا. ہو حروف میں آئے گا. گے حروف میں آئے گا. لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہا تھا. اپنے آئے گا. کے آئے گا. ساتھ بھی آئے گا. اوکے. یہ آپ کے اسم وہ حروف ہیں. یہاں حروف لکھنے ہیں آپ کو. لائن ڈرا کر لیجیے گا. نیٹ اینڈ کلین ورک کریے گا. یہ میں بار بار بتا رہی ہوں. سوال نمبر 4 ہے، جملوں میں سے افعال چن کر لکھیے. اب اس میں سے ان جملوں میں سے آپ فعل چنیں گے. فعل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ افعال. افعال دیکھ کے ڈر مت جائیے گا کون سے افعال. تو یہ فعل کی جمع افعال. یہاں پہ آپ فعل لکھیں گے. بھٹی صاحب حساب پڑھاتے ہیں. تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ پڑھاتے. تم دیر سے آئے ہو. فعل میں کیا آئے گا؟ آئے. چپراسی گھنٹی بجا رہا ہے. بجا رہا. انکل کراچی جائیں گے. جائیں. باورچی نے کھانا بنایا. بنایا. حامد سائیکل چلاتا تھا. چلاتا. میں مضمون لکھوں گا. لکھوں. اس نے مجھے بیٹا کہا تھا. تو یہاں پر کیا جائے گا؟ فعل میں کہا تھا. امید ہے اسم، فعل اور حروف کی تعریف آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اور میں جانتی ہوں آپ کو یہ تعریف بہت اچھے طریقے سے آتی بھی ہے، اور آپ لوگ 4 کلاس میں بھی یہ کیا کرتے تھے. اوکے کلاس. نیٹ اینڈ کلین سارا کام کیجیے گا. سلائڈ 1 سے سارا کام کیجیے گا. یہ نہیں کہ صرف آپ ایکسرسائز اتار لیں، تعریفیں بھی ضرور اتاریے گا بک سے، وہ یہاں سے.